سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر، اپنی قدرت کی نشانیاں ہر عالم میں رکھی ہیں۔ آفاق میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے معارف ہیں، انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر پوشیدہ ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں خصوصاً دو عوالم کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک عالم اصغر ہے اور دوسرا عالم اکبر ہے۔ عالم اصغر آیاتنا فی انفسہم کے عنوان کے تحت ہے، اور عالم اکبر جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا وہ آیاتنا فی الآفاق کے عنوان کے تحت ہے۔ عالم اصغر وہ انسان کی ذات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، جو مختلف اجزاء کا مرکب ہے۔ کہیں سر ہے، کہیں اس سر کے اندر دماغ پوشیدہ ہے، اس سر میں اس کی آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، کان ہے، اس کا بطن ہے، اس میں پوشیدہ پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، دل ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے انسان کا یہ جسم کئی اجزاء کا مرکب بنایا ہے، مگر وہ تمام اجزاء ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر میں بھی کہیں سورج چمکتا ہے۔ عالم اکبر حقیقت میں وہ کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ کہیں سورج چمکتا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں دیگر سیارے ہیں، کہیں ستارے ہیں، کہیں کہکشائیں ہیں، کہیں زمین کا سورج کے آگے گھومنا ہے۔ غرض یہ تمام قدرت کے مناظر اس بڑی کائنات کا حصہ ہیں جسے قرآن مجید کے مطابق عالم اکبر آفاق کہا جا رہا ہے۔ اور وہ اجزاء جس میں دل اور گردے ہیں وہ انسان کے اندر کی بات ہے جسے عالم اصغر کہا جا رہا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے مظاہر اور اپنی نشانیاں انسان کو اس کے اندر بھی دکھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، جو اہم بات ہے، انسان اس کا سر بھی سلامت ہو، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہو، اس کے جسم کا ہر جز سلامت ہو، مگر پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اس کا پورا جسد سلامت ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ مر جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ کیوں؟ کہ اس کے جسم کے تمام اجزاء ایک طرف، مگر اس کے اندر ایک ایسی شے بھی پائی جاتی تھی جو نظر نہ آتی تھی، مگر اس عالم اصغر، اس انسانی جسد کی حقیقت تھی، وہ روح ہے۔ وہ روح جو نظر نہیں آتی مگر اصل حقیقت ہے، اس انسان کے زندہ رہنے کی وجہ ہے، جو اس جسد کو زندہ رکھتی ہے، اس کو حرکت میں رکھتی ہے، اس میں زندگی برقرار رکھتی ہے، وہ شے روح ہے جس کو میڈیکل سائنس نہیں پہچانتی، مگر پھر بھی وہ اس انسانی جسد کی حقیقت ہے، وہ روح ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ان دونوں عوالم، چاہے عالم اصغر ہو یا عالم اکبر، ان دونوں عوالم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری قدریں مشترک رکھی ہیں۔
جیسے انسان کے اندر اس کا دماغ ہو، دل ہو یا دیگر اجزاء ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کر چلتے ہیں. اگر کسی ایک شے کی کوارڈینیشن ختم ہو جائے تو انسان کے اندر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اسی طرح عالم اکبر یہ کل کائنات، اس کے اندر بھی سورج ہو تو زمین کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے، زمین ہو تو سورج کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی ہے، سیارے اپنی کہکشاؤں میں اور آربٹس میں چلا کرتے ہیں، کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ کوارڈینیشن ختم ہو جائے تو کائنات کا نظام بھی درم بھرم ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ چاہے عالم اصغر انسان کا باطن ہو یا عالم اکبر یہ کل کائنات ہو، ان دونوں میں اللہ رب العزت نے وہ قدریں مشترک رکھی ہیں. جب انسان کا جسم، اس کی جان وہ نہ نظر آنے والی روح ہے جو اس کے عالم اصغر اس کی ذات کو زندہ رکھتی ہے، اسے تابندہ رکھتی ہے، اسے حرکت میں رکھتی ہے. اسی طرح لازم آتا ہے کہ وہ عالم اکبر جو کل کائنات ہے، جہاں پر اس کے اجزاء کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں دیگر سیارے ہیں، وہاں پر اس کائنات کو زندہ اور حرکت میں رکھنے کے لیے بھی ایک روح درکار ہے. جس طرح انسان کے جسم کو حرکت میں ایک روح رکھتی ہے، اسی طرح اس کل کائنات کو بھی حرکت میں ایک روح رکھتی ہے جو عام انسان کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، پر کل کائنات کی حقیقت وہ روح ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ روح کیا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی ذات کی زندگی بھی ہے اور کل کائنات کی زندگی بھی ہے. انسان کی ذات بھی حرکت میں ہے، کل کائنات بھی حرکت میں ہے. وہ کیا روح ہے جس سے انسان کے جسم کو بھی جان ہے اور اس کل کائنات میں بھی جان ہے؟ واپس قرآن مجید سے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا جب میں آدم کا جسم بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. اب یہاں پر بڑا لطیف نکتہ ہے حاضرین گرامی. خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسد میں پھونک دے؟ کیونکہ خالق کی جنس اور ہے، مخلوق کی جنس اور ہے. یہ ممکن نہیں کہ خالق کی روح مخلوق میں پھونک دی جائے. پھر یہاں پر کس روح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر فرمایا روحی، میری روح. عربی لغت کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر کچھ اور جملے بھی استعمال ہوتے ہیں. عربی میں قلمی بھی کہا جاتا ہے کہ میرا قلم، سیارتی بھی کہا جاتا ہے کہ میری گاڑی. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مالک اور ملکیت دونوں کی جنس ایک ہو جائے. مالک اور ملکیت میں نسبت تو رہتی ہے مگر مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ روحی کہ جسد آدم میں اپنی روح پھونک دوں گا. تو بات کیا ہے کہ روح تو میری ہے، اس روح کو نسبت تو مجھ سے ہے مگر وہ روح بھی مخلوق کی جنس سے ہے. اور یہاں پر اس کا جواب ائمہ مفسرین دیتے ہیں کہ روح جب خالق کی جنس سے نہیں ہو سکتی تو پھر اس روح سے مراد خدا یہاں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتا ہے کہ جب میں آدم کا جسد بنا چکوں تو میں اپنے پیارے محمد کا نور روح بنا کر، جان بنا کر اس کے جسد میں پھونک دوں گا، جس سے وہ آدم کا جسد، وہ عالم اصغر زندہ ہو جائے گا. یہاں پر اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح بن کر ایک انسان کو زندہ کرتا ہے تو حاضرین گرامی عالم اکبر یہ کل کائنات بھی ایک روح کی تلاش میں تھی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خدا نے اس کائنات کی بھی روح بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جس طرح
ایک انسان کے اندر نور محمد روح بن کر اس کو زندہ رکھے ہوئے تھا، اسی طرح اس کل کائنات میں بھی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، مگر پوری کائنات حرکت میں اس لیے ہے کہ اس کائنات کی روح و جان نور محمد ہے نعرہ صلی تکبیر اللہ علیہ وسلم۔